السلام علیکم۔ ہاں جی دوستو، کیا حال ہے؟ تو آج ہم آپ کے ساتھ ایک کیمیکل فرٹیلائزر کی ویڈیو شیئر کریں گے جس کا نام ہے یوریا فرٹیلائزر۔ تو دیکھیں گے کہ یہ پودوں کو کب دینی ہے، کیسے دینی ہے، کتنی دینی ہے، اس کے کیا فوائد ہیں۔ فوائد کے ساتھ ساتھ اس کے کافی سارے نقصانات بھی ہیں، ان پر بھی غور کریں گے۔ تو چلیں آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو یہ سفید رنگ کی دانے دار کھاد ہے جو چینی سے خاصی مشابہت رکھتی ہے۔ ہمارے پودوں کو عام طور پر نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاشیم جیسے بنیادی نیوٹرینٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ والی کھاد ہمارے پودوں میں نائٹروجن کی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ اس میں 48% تک نائٹروجن ہوتی ہے۔ نائٹروجن کا کام ہمارے پودوں کو سرسبز رکھنا ہے۔ یہ والی کھاد بڑی تیزی سے اثر کرتی ہے اور اس کا اثر کچھ دنوں میں ہی نظر آ جاتا ہے۔ پودے کی گروتھ بڑی تیزی سے بڑھتی ہے۔ اگر پودوں کی پتیاں پیلی پڑی ہیں یا گر رہی ہیں تو آپ کے اس پودے میں یقیناً نائٹروجن کی کمی ہے۔ تو اس کے استعمال سے پودا صحت مند بھی ہو جائے گا، ہرا بھرا بھی نظر آئے گا۔ تو اس لیے اس کھاد کا استعمال ضروری ہے۔ یہ تو اس کے بنیادی فوائد ہیں۔ اس کھاد کے عمل سے فوٹوسنتھسس کا عمل بھی تیز ہو جاتا ہے اور زیادہ پتیاں وغیرہ پودوں پر بھی نکلتی ہیں، پودے سرسبز بھی نظر آتے ہیں۔ تو یہ اس کا بنیادی فائدہ ہے کہ یہ ہمارے پودوں کی نائٹروجن کی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ تو فوائد کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ تو اب ہم اس کے نقصانات پر غور کرتے ہیں۔ چونکہ یہ کھاد بڑی تیزی سے اثر کرتی ہے، اس لیے اس کی تھوڑی سی زیادہ مقدار اگر پودوں میں اسپیشلی گملوں میں ڈل جائے تو یہ فوری طور پر آپ کے پودے کو ختم کر دیتی ہے اور سارا آپ کا پودا سوکھ جاتا ہے، پودا مر بھی سکتا ہے۔ تو یہ پودا مرجھا بھی سکتا ہے۔ اس کو آپ سال میں زیادہ 2-3 دفعہ 4 دفعہ تک استعمال کر سکتے ہیں۔ چونکہ پودے کی گروتھ تیزی سے ہوتی ہے اس کھاد کی وجہ سے، تو اس وجہ سے پودے کی امیونٹی کم ہو جاتی ہے۔ پودے کیونکہ مصنوعی طریقے سے جلدی سے گرو کر جاتا ہے تو اسی لیے وہ جلدی بیماریوں کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس کا استعمال ہے وہ بہت ہی کم کرنا چاہیے۔ مثلاً جتنا آپ کا بڑا پاٹ ہے اس میں 10-12 انچ کے پاٹ میں 10-12 دانوں سے زیادہ آپ اس کا استعمال نہ کریں۔ وہ بھی گڈائی کریں۔ گڈائی کرنے کے بعد 2-3 دن تک پودے کو ہوا وغیرہ لگنے دیں۔ اس کے بعد اس میں 10-12 دانے اس کے کھاد کے ڈال کر اس کو اچھی طرح سے پانی دیں تاکہ سارے گملے میں اس کا اثر ہو سکے۔ تو چونکہ یہ سفید رنگ کی دانے دار کھاد ہے اور چینی سے مشابہت رکھتی ہے تو اس کو آپ اپنے بچوں کی پہنچ سے بھی دور رکھیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بچے چینی سمجھ کر اس کو اپنے منہ میں ڈال کر کھانا نہ شروع کر دیں۔ تو چونکہ یہ ایک کیمیکل فرٹیلائزر ہے، جیسے ہم میڈیسن استعمال کرتے ہیں اور فوائد کے ساتھ ساتھ اس کے کافی سارے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کے بھی بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ ایک تو میں نے بتایا کہ اس کی امیونٹی پودوں کی کم ہو جاتی ہے اور پودا جلدی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے۔
بلکہ ہو جاتا ہے، اور پودے کی سب سے بڑا جو اس کا نقصان ہے، یہ اس کا زیادہ استعمال ہماری مٹی کو خراب کر دیتا ہے۔ مٹی اس کی وجہ سے سخت ہو جاتی ہے، اس میں سے مائکرو نیوٹرینٹس آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ہماری اگر ہم کسی زمین میں بھی اس کا زیادہ استعمال کریں تو اس کے استعمال سے زمین بنجر ہو جاتی ہے، اور کافی عرصہ زیادہ استعمال کی وجہ سے زمین تقریباً بیکار ہی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ سال میں 3-4 دفعہ اس کا استعمال کریں۔ زیادہ گرمی اور زیادہ سردی، جیسے آج کل سردیوں کا موسم ہے، یہ 2 مہینے، اور گرمی مئی جون کے مہینے، اس میں تو اس کا استعمال بالکل نہ کریں۔ اس کو آپ ایز اے فولیئر سپرے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جتنے آپ کے سرسبز پودے ہیں، جیسے منی پلانٹ ہو گیا، یا کوئی بھی دوسرے پودے، فائکس وغیرہ کے پودے جو ذرا آپ کو کمزور نظر آتے ہیں، تو اس میں آپ اس کا استعمال ایز اے فولیئر سپرے کر سکتے ہیں۔ 1 چمچ اس کا چائے والا 5 لیٹر پانی میں حل کر لیں، اور اس کو اچھی طرح سے شاور کر دیں، تو اس کے نیوٹرینٹس اس کے پتوں میں جذب ہو کر اس کو سرسبز بنا دیں گے، اور پودا خوبصورت نظر آنے لگے گا۔ لیکن پھر بھی آپ نے 3-4 دفعہ سے زیادہ ایک سال میں اس کا استعمال نہیں کرنا۔ دوسرا، اگر آپ ری پوٹنگ وغیرہ کر رہے ہیں، یا آپ نے نیا کوئی پودا لا کر نرسری سے اپنے لگایا ہے گھر میں، تو اس میں بھی آپ اس کا استعمال نہیں کریں گے جب تک کوئی اچھی طرح اس کی گروتھ وغیرہ شروع نہ ہو جائے۔ دوسرا، پنیریاں وغیرہ لگاتے وقت بھی اس کا استعمال نہیں کرنا، کیونکہ ان میں اس کو بھی یہ خراب کر دے گی۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے پاس اتنی ساری یہ شاپر میں کھاد کیوں پڑی ہوئی ہے۔ تو میں اس کا استعمال صرف اپنے یہ گھاس کے لیے کرتا ہوں، کیونکہ یہ سردیوں کے 2 مہینوں میں یہ گھاس تقریباً ختم ہونے کے قریب ہی ہو جاتی ہے ساری۔ تو یہ میرا 5 سے 6 مرلے 5.5 مرلے کا لان ہے، تو اس میں فروری اور مارچ کے مہینے میں 2 دفعہ اس کھاد کا استعمال کروں گا، تو اس سے یہ گھاس کو بوسٹ کرے گی، اور میرا یہ لان گھاس سے بھر جائے گا اور ہرا بھرا نظر آئے گا۔ دوسرا، میں اس کا استعمال سردیوں سے پہلے، یعنی ستمبر اور اکتوبر کے مہینے میں 2 دفعہ کرتا ہوں۔ ٹوٹل صرف گھاس میں ہی میں اس کا استعمال کرتا ہوں سال میں 4 دفعہ یا 3 دفعہ، اس سے زیادہ میں اس کا استعمال نہیں کرتا۔ تو اب آ جاتے ہیں اس کے آلٹرنیٹو کی طرف۔ تو اس کا سب سے اچھا آلٹرنیٹو ہمارا کاؤ ڈنگ ہے، گائے کا گوبر ہے۔ اچھا گلا سڑا گائے کا گوبر ہمیں اپنے گملوں میں، اپنی سبزیوں میں، تو اپنے پودوں میں اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس سے ہمارے مٹی خراب نہیں ہوگی، بلکہ مٹی سافٹ بھی ہوگی۔ اس کو نائٹروجن، پوٹاشیم اور فاسفورس جیسے اجزاء جو ہیں وہ ملیں گے، اور ویسے بھی ہمارا پودا اور ہماری سبزیاں اور سارا کچھ آرگینیکلی گرو کریں گے، تو ان میں امیونٹی بھی پیدا ہوگی، وہ بیماریوں وغیرہ کا اور سخت گرم اور سخت سرد موسم کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میری یہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کیمیکل کھادوں سے اپنے پودوں کو
دور ہی رکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ کبھی کبھار سال میں 2-3 دفعہ آپ ان کھادوں وغیرہ کا استعمال کریں تاکہ ہماری مٹی جو ہے وہ خراب ہونے سے بچ سکے اور ہمارے پودے سرسبز نظر آئیں۔ ہمیں ان پر پیسٹی سائڈ وغیرہ کا بھی کم استعمال کرنا پڑے۔ تو میرا خیال ہے اس یوریا کھاد کے فوائد اور نقصانات وغیرہ کے بارے میں میں نے کافی بریفلی آپ کو بتایا ہے۔ تو پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہو، کوئی ایسا کویسچن ہو یوریا کھاد کے بارے میں، تو آپ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ اس چینل پر آپ کو گارڈننگ کے متعلق انفارمیشن سے بھرپور ویڈیو دیکھنے کو ملیں گی۔ تو چلیں جی، پھر کسی دن کسی نئے ٹاپک پر آپ سے بات کریں گے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔